السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 8 ہجری کو 10,000 کے لشکر کے ساتھ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، بیت اللہ میں داخل ہونے لگے تو بیت اللہ کی چابیاں رکھنے کا منصب جو تھا وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ یہ صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے، لیکن قریش کے سامنے انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ ان سے بیت اللہ کی چابیاں لے لی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا اور اندر رکھے ہوئے جتنے بھی بت تھے وہ صاف کر دیے گئے، دیواروں پر رکھی ہوئی تصویریں بھی صاف کر دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر 2 رکعت نفل ادا کیے۔ بیت اللہ سے جب باہر نکلنے لگے تو تفسیر معرف القرآن کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی جو اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی ان کی زبان مبارک سے نہ سنی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کعبہ اور کے اندر ہی نازل ہوئی تھی۔ وہ آیت یہ تھی، ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانۃ الی اہلیہا۔ مسلمانوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ تفسیر احسن البیان کے اندر ہے کہ اس آیت کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہی ہیں۔ دونوں کے پاس جو امانتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اہل امانت کو سپرد کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام اور حکام کے پاس وہ کون سی امانتیں ہیں اور اہل امانت کون سے لوگ ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد تفہیم القرآن احسن البیان تفسیر معرف القرآن کے اندر ہے کہ یہاں پر حکام کے پاس جو امانتیں ہیں ان سے مراد مختلف وزارتوں اور محکموں کے وہ عہدے اور منصب ہیں جن پر حکومت جو ہے وہ مختلف لوگوں کا تقرر کرتی ہے۔ اسی طرح عوام کے پاس حکومت کے سربراہ کا اور حکومتی نمائندوں کے وہ عہدے اور منصب ہیں جس کا تقرر عوام اپنے ووٹ کے ذریعے سے کرتی ہے۔ لہٰذا عوام اور حکام کو چاہیے کہ یہ عہدے اور منصب ان کے پاس امانت ہیں ان لوگوں کی جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں ان عہدوں کو اٹھانے کی، ان کا بھار اٹھانے کی، ان کا وزن اٹھانے کی، یعنی کہ جو ایماندار ہیں، جو کرپٹ نہیں ہیں، جو بددیانت نہیں ہیں، جو بدکار نہیں ہیں، بد اخلاق نہیں ہیں، جو باصلاحیت ہیں، جن کے اندر یہ صلاحیت ہے اور یہ قابلیت ہے کہ وہ اس کام کو کر سکیں۔ لہٰذا ان لوگوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو یہ عہدے اور منصب چاہے عوام دیں یا چاہے حکام دیں، یہ خیانت ہے۔ اور خیانت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اور منافق کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس کے پاس جب امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو اس آیت کی روح سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور خانہ کعبہ کی چابیوں کا جو منصب تھا وہ ان کے حوالے کر دیا۔ لہٰذا ملک کے سربراہ کی حیثیت سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مکہ کی اپوائنٹمنٹ تھی، پہلی تقرری تھی جس پر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو میرٹ پر اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ ناظرین، تفہیم القرآن کے اندر اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی امانتیں یعنی کہ عہدے اور منصب جو تھے سرداری کے وہ ایسے لوگوں کو دینا شروع کر دیے جو نااہل، بد دیانت، کرپٹ، بدکار، بد اخلاق تھے۔ لہٰذا ایسے برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ تو لہٰذا اے مسلمانوں، تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جو امانتیں ہیں وہ اہل لوگوں کے سپرد کرو، یعنی کہ جو ان امانتوں کا بار اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو ناظرین، چند ہی دنوں میں الیکشن ہیں، آئیں میں اور آپ مل کر دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اس دفعہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گلی محلے کی نالی، کھمبوں اور ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر ہمارے پاس یہ جو عہدے امانت ہیں، یہ ملک کے سربراہ کے، ایم این اے، ایم پی اے، ایم ایل اے کے، یہ جو امانتیں ہیں ہم اپنے ووٹ کے ذریعے ایسے لوگوں کو سپرد کریں جو اس امانت کے اہل ہیں، جو اس امانت کے حقدار ہیں۔ تو ناظرین، یہ چھوٹا سا پیغام تھا اس الیکشن کے حوالے سے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور اس کو آگے شیئر کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔